الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وإترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. میرا دل آہدے ہر ویلے میرے ہاتھ وچ قلم دوات ہووے لکھاں صفتاں پاک رسول دیاں بھاویں ڈی ہووے بھاویں رات ہووے جداں لکھاں نات میں سنے عربی دی اتو نمی نمی برسات ہووے گل شاد دا آخری وقت ہووے منہ پڑھ دا درود صلات ہووے. معزز محترم سامعین حاضرین ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید آخری پارہ سورہ الکوثر شریف تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دعا ہے اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و عز برہانہ و جل شانہ مجھ فقیر پر تقصیر بندہ ناچیز لا شے نو حق اور سچ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے. سامعین ذی احترام، مالک لم یزل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں بہت سارے احکامات کا ارشاد فرمایا وہاں ساتھ ہی ایک حکم یہ بھی ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. حبیب میں نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. کوثر کثرت سے بھی زیادہ، کثیر سے بھی زیادہ، بلکہ زیادہ سے زیادہ کو کوثر کہتے ہیں. گویا کہ اللہ فرما رہا ہے حبیب میں نے تمہیں اتنا عطا فرمایا کہ جتنا انسان کی عقل ہے وہاں سے بھی بہت زیادہ، یعنی جہاں انسان کی عقل کی آخر ہے انتہا ہے وہاں سے حبیب میں نے جو تمہیں عطا کیا وہاں سے ابتدا ہے اور پھر اس کی انتہا اللہ جانتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. گویا کہ اللہ پاک نے آگے جو ارشاد فرمایا جو میں نے تمہیں اتنا عطا کیا اس کے صلے میں شکر میں حبیب آپ نے دو کام کرنے ہیں. فصل لربک وانحر، بظاہر تو حکم دو ہیں، اگر نظر عمیق سے دیکھا جائے تو پھر تین بھی بنتے ہیں. فصل حبیب، نماز پڑھو. یہ حکم
کہ میں نے آپ کو اتنا عطا کیا کہ کثرت سے زیادہ، کثیر سے زیادہ، کوثر تک عطا کر دیا۔ اور اس کے صلے میں حبیب فصل لے، آپ نماز پڑھا کریں، لے رب کا، اپنے پروردگار کے لیے۔ یہ دوسرا حکم ہے، نماز بھی پڑھیں تو نماز بھی اپنے پروردگار کے لیے پڑھیں، وانحر، اور قربانی کریں۔ یہ 3 احکامات سے نوازا، اور آگے پھر ایک خوشخبری سنا دی۔ پہلی آیت میں عطا، دوسری آیت میں صلہ، تیسری آیت میں خوشخبری۔ گویا کہ اللہ پاک نے اجمالاً جتنا کچھ عطا فرمایا، وہ بھی جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت بندہ خاص ہونے کے جو اللہ کی عبادت کی، وہ بھی، اور عبادت کے صلے میں پھر جو انعام خداوندی ہوا وہ بھی۔ پہلے انعام، پھر صلہ، صلے پر پھر انعام۔ گویا کہ اس آیہ مقدسہ کی یہ آیت تفسیر ہے، من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ فرمایا اے میرے بندو، تم مجھے قرض حسنہ دو، سود نہیں، قرض حسنہ، تم مجھے قرض حسنہ دو، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، میں تمہارے دیے ہوئے کو اضافہ کثیر کے ساتھ میں واپس کروں گا۔ وہاں فرمایا آتیناک الکوثر، میں نے حبیب آپ کو کوثر عطا فرمایا، اور یہاں فرمایا کثیرہ، جو بندہ مجھے قرض حسنہ دے گا میں اس میں اضافہ کثیر کر کے اس کو واپس دوں گا۔ گویا کہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے، رب پاک اس کو 7 سنابلا، 700 گنا سے بھی بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ ایک حرف پڑھا، الف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے جنت میں اس کے لیے بلند فرماتا ہے۔ اب الف کو لکھنے کے لیے 3 حرفوں کی ضرورت ہے۔ ویسے الف لکھا جائے مکتوبی طور پہ تو ایک لکیر ہے، اور یہ جو لکیر ہے یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ نقطے کو جب لبائی میں کھینچ دیا گیا تو وہ الف بنا، اور الف سے مراد اللہ ہی ہے۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تو استاد نے فرمایا بیٹا پڑھو الف، آپ نے فرمایا الف، استاد صاحب نے کہا پڑھو بے، اب تو با پڑھتے ہیں، اس وقت میاں بیویاں بھی، مرد بھی با کو بے پڑھتے، بے، تو خواجہ صاحب نے اپنی سرے کی مادری اور پدری زبان میں جواب دیا کہیں بائے کوچا دے، یعنی استاد صاحب الف پڑھا دیا، میں نے پڑھ لیا، اب جہاں تک بے ہے دوسرا حرف، دوسری منزل ہے، وہ کسی اور کے لیے ہے، میرے لیے نہیں، میرے لیے اللہ کافی ہے بس۔ تو ہی آسیارہ خطا بخش بس، خطاؤں کو بخشنے والا، رحمت کرنے والا، بخش فرمانے والا، عطائیں کرنے والا، بس ایک ہی ذات ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا جو بندہ مجھے دے الف تو میں 10 درجے جنت میں بلند کرتا ہوں، 10 گناہ معاف کرتا ہوں، اور 10 نیکیاں بھی اوپر سے عطا کرتا ہوں۔ اور الف کو لکھنے کے لیے 3 حرفوں کی ضرورت پڑتی ہے، الف، لام اور فا۔ 3 حرفوں کی کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ 30 نیکیاں، 30 گناہوں کی معافی، 30 درجے جنت میں بلندی۔ اب الف کو جب لکھیں تو 3 حرفوں کی ضرورت پڑی، الف، لام، فا۔ اب جب لام کو لکھا تو لام، الف،
میم کی ضرورت پڑی 3 حرفوں کی، جب فا کو لکھا ملفوظی کر کے تو پھر 2 حرفوں کی مزید ضرورت پڑی، فا اور الف۔ اس چیز کو اگر ہم بڑھاتے چلے جائیں تو یہ حرف بڑھتے چلے جائیں گے، الفاظ بڑھتے چلے جائیں گے، نکات بڑھتے چلے جائیں گے، ثواب بڑھتے چلے جائیں گے، گناہ ہمارے مٹتے چلے جائیں گے، جنت میں درجے بلند ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ یہی سب سے بڑی قربانی ہے۔ اصل قربانی جو ہے وہ یہی ہے کہ بندہ اتنی محنت کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں منزل در منزل چلتا جائے، رب کی قدرتوں کے نشانات آیات دیکھتا اور سائر کرتا چلا جائے۔ ہمیں تو وہ سائریں تو میسر نہیں، ان کا تو ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ ہم مسافر ہی نہیں ہیں اس راہ کے۔ ہم جو مسافر ہیں ہم تو دنیا کے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہم دنیا میں بھی ناکام ہیں، اتنے امیر نہیں ہو سکے حاجی صاحب، اپنے ملک میں کمایا، باہر ملک میں بھی کمایا، مگر جتنا ہونا چاہیے تھا یعنی بیٹھ کر تو پھر بھی نہ کھا سکے۔ وہاں بھی گئے تو مزدوری، یہاں بھی آئے تو پھر وہی مزدوری، میں گھر میں رہا تو وہی اذان نماز وہی چیز، یہاں آیا تو پھر بھی وہی۔ اگر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے تو کم از کم ہمارے نوکر چاکر ہوتے، ہم آرڈر کرنے والے ہوتے، ہم احکامات چلانے والے ہوتے۔ علی بھائی اگر دنیا میں کامیاب ہو جاتے تو کم از کم ہمارے نوکر چاکر ہوتے، نہ تو دنیا میں کامیابی حاصل کر سکے اور نہ آخرت کی تیاری، اور کامیابی تو بڑی دور کی بات ہے۔ کامیاب لوگ تو وہ جن کی قبریں زندہ ہیں۔ نہ تو ہم اس راہ کے مسافر بن سکے اور نہ ہی اس دنیا کی راہ میں کامیابیاں لے سکے۔ ساری زندگی سے اپنے ہاتھ سے کما رہے ہیں، خود ہی کھا رہے ہیں، اتنا نہیں بنا سکے کہ ہم یتیموں، مسکینوں، بیوگاؤں، مسافروں، قیدیوں، دوسرے جو لوگ جن کو ہماری ضرورت تھی ان کی ضرورت آ سکتے۔ ہمارے تو اپنے عقل ذہن فکر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری خدمت کریں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ لوگ میری خدمت کریں، یہاں پیسے رکھیں، 1000 روپیہ رکھیں، 500 روپیہ رکھیں۔ وجہ کیا بنی کہ میری عقل میں یہ بات کیوں آ رہی ہے کہ دنیا میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے؟ اتنا کما لیتا کہ کم از کم 10 بیوگان، 10 یتیم بچے، 10 مسکین، 10 قیدی، 10 راہ چلتے مسافر کم از کم کھانا کھا لیتے۔ ہر عید پر میں ان کو کپڑے لے کر دیتا۔ ان کو کپڑے کیا لے کر دیتا؟ میں نے تو اپنے بچوں کو کپڑے لے کر نہیں دیے۔ بیوگان کو تو تب دیتا، یتیموں کو تو تب دیتا، مسکینوں کو تب دیتا، قربانیاں تب کرتا۔ یہ چھترے بکرے کرنا جائز ہے، اچھی بات ہے، مگر کاش کہ ہم یہ بھی سوچتے۔ آخر وہ بچے جن کے کپڑے نہیں ہیں، وہ بچے جن کی گھریلو ضروریات پوری نہیں ہیں، وہ لوگ جو صبح اور شام یا صبح کا کھانا کھانے کے لیے منتظر بیٹھے ہیں کہ کوئی ہو ہمیں کھانا کھلائے، ہماری داد رسی کرے، مگر ساتھ ہی وہ ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے۔ ہمارے اندر ایک کمزوری بلکہ ایک کم عقلی بھی ہے۔ ہم ان کو دیتے ہیں جو مانگے، ہاتھ پھیلائے، ان کی مدد کر دیتے ہیں، جو ہاتھ نہ پھیلائے ان کے قریب کبھی نہیں گزرے۔ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قرب و جوار میں دیکھیں، خیال کریں۔ اپنے بھائی کے ساتھ تو ہمارا بول چال نہیں ہے، چاچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ان کے ساتھ تو آنا جانا نہیں ہے۔ ہمشیرہ ہے، شادی شدہ، ان کے ساتھ تو آنا جانا نہیں ہے۔ اپنوں کو تو ہم تب دیکھتے جب اپنوں کا کچھ احساس ہوتا۔ قربانی یہی تو چاہتی ہے چیز
کہ بکرے چھترے کرنے کے ساتھ ساتھ اے بندو کا خیال رکھو. بندہ ہو کر اگر بندے کا خیال نہیں کرتا تو ذرا آپ بتائیے کیا وہ بھی بندہ ہے؟ جو بندہ ہو کر بندے کا خیال نہ کر سکے، جو بندہ ہو کر بندے کی نہیں سن سکتا، بندہ ہو کر جو بندے کو سنوا نہیں سکتا، بندہ ہو کر جو کسی کے اندر بندیائی کو دیکھ اور پہچان نہیں سکتا، وہ بندہ جو اپنی بندیائی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا، کیا خیال ہے وہ بھی بندہ ہے؟ ذرا دیکھیے، خیال کیجیے. بے شک میری تقریر وہ لچھے دار تقریر نہیں ہوتی، تو کم از کم عقل سے تو ہم کام لے ہی سکتے ہیں. کیا ہم جیسے لوگ بندہ کہلانے کے حقدار ہیں؟ ہم لوگ ہیں قربانیاں کرنے والے. کیا ہوا؟ ہمارا پتہ ہے طریقہ کیا ہے؟ میں آپ سے ہوں، آپ مجھ سے ہیں، میں اسی معاشرے، آپ بھی اسی معاشرے کے افراد ہیں. قربانی کی 2 چھٹانک، زیادہ سے زیادہ 1 پاؤ، ایک پاؤ شاپر میں ڈال لیا. کوشش یہ کرتے ہیں کہ 5 کلو گوشت کم از کم 100 بندے کے گھر پہنچا دیا جائے. 5 کلو گوشت کم از کم 100 گھر میں پہنچے تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ حاجی صغیر صاحب نے قربانی کی ہے. حالانکہ چاہیے یہ ہے 5 گھروں میں دیتے تو سیر یعنی کلو دیتے، کم از کم وہ ایک گھر والے تو پیٹ بھر کر کھا ہی لیتے. کیونکہ مقصد تو ہے کہ وہ لوگ جو چھوٹا بڑا گوشت سال میں بہت کم استعمال کرتے ہیں، بہت کم کھاتے ہیں، کبھی کہیں سے فی سبیلہ مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو بس الحمدللہ وہی کدو شریف، وہی کریلا شریف، بینگن شریف پہ. اور وہ بھی تو لوگ ہی ہیں جن کو وہی بینگن شریف اور کریلا شریف بھی میسر نہیں ہے. ہم نے وہ آدھا پاؤ یا ایک پاؤ زیادہ لوگوں کو دینے کی کوشش کی. طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ 4 لوگوں کے گھر دیتے، اتنا دیتے کہ کم از کم ایک ٹائم وہ بچے 4 تھے، 6 تھے، 8 تھے، 2 تھے، پیٹ بھر کر کھانا کھا کر وہ بھی شکر الحمدللہ پڑھتے. اللہ فرماتا ہے حبیب میں نے تو تمہیں اتنا دیا، انا اعطیناک الکوثر. اگر امت پہ آئیں تو قیامت کے دن سب سے بڑی امت حبیب آپ کی ہوگی. امت کے اولیاء کو دیکھیں تو حبیب قیامت کے دن آپ کی امت کے اولیاء تمام انبیاء کی امتوں کے اولیاء سے زیادہ بڑے ہوں گے. حبیب میں نے تمہیں اتنا عطا کیا کہ جس جہت سے دیکھیں حبیب میں نے آپ کو بہت زیادہ دیا. اور جب دیا تو آپ کا حق یہ ہے فصل لے ربے کا، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی کریں. سامعین ذی احترام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرے چھتروں کی قربانی کے ساتھ ساتھ اصل جو قربانی ہے وہ ہے امت کی بخشش کے لیے دعا مانگنا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں تو امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. پیدا ہوئے تو سجدہ کرتے ہی، پہلا سجدہ، پہلا دن، پہلا گھنٹہ، پہلی گھڑی، پیدا ہوتے ہی سر بسجود ہو کر امت کی بخشش کے لیے دعا مانگی. دنیا میں جب تک رہے، معراج پہ تشریف لے گئے تو عرش اولا پہ جا کر بھی امت کی بخشش کے لیے ہمیں یاد کیا. یارو آپ کتنے اچھے ہیں، میں کتنا اچھا ہوں، کتنا خوش بخت ہوں کہ میرے لیے میرے نبی نے دعا مانگی. میرے لیے، بس میں آخری بات کرنے لگا ہوں، میرے لیے میرے نبی نے دعا کی. ذرا آپ بتائیے دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی، میرے حق میں میرے نبی کی دعا قبول ہوئی، جو کہ یقیناً ہوئی، تو پھر مجھے کیا ہو گیا کہ میں نمازی نہیں بنا سکا؟ مجھے کون سی مصیبت پڑی کہ میں نے داڑھی نہیں رکھی؟ مجھے آخر کیا ہوا کہ میں سنت مصطفیٰ کو زندہ کیوں نہیں کرتا؟ یارو میرے حق میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بھی قبول ہو
اور اتنا بڑا اولو العزم نبی میرے لیے دعا مانگے، اور میں کتابیں یا مولویوں سے پوچھ رہا ہوں ابھی کہ میں درود شریف پڑھوں وہاں پہنچتا ہے کہ نہیں؟ اگر عرش اولا سے تجھ تک تیرے نبی کی دعا پہنچی ہے تو کیا تیرا درود و سلام اس نبی تک نہیں پہنچتا؟ سوچنے کی بات ہے، نبی کا فیضان پہنچا ہے، کیا تو اور میں نے قبول کیا ہے؟ اگر قبول نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ نبی کی دعا جو ہم تک پہنچی، نبی کا فرمان جو ہم تک پہنچا، نبی کا فیضان جو ہم تک پہنچا، نبی کی رحمت جو ہم تک پہنچی، میں تو ہمارے نبی کے تو لاکھوں ہا صفات ہیں، اور ہر صفت سے ہمیں حصہ ملا، جو حصہ ہمیں ملا کیا ہم نے قبول کیا کہ نہیں؟ جب ہم نظر عمیق سے دیکھتے ہیں تو اکثر حصہ ہم نے قبول ہی نہیں کیا۔ اللہ تو اس کا بھلا کرے، ممتاز قادری کا، غازی علم الدین شہید کا، غازی خدا بخش کا، یا جو پرسوں غازی خالد خان کا، جنہوں نے کفار کو علل اعلان قتل کیا۔ میں سب کی بات کر رہا ہوں، یہ پرسوں کی بات ہے، پشاور میں، ہائی کورٹ میں پشاور میں ایک مقدمے کی سماعت کے دوران ایک آدمی نے کہا میں قادیانی ہوں، مرزا غلام قادیانی کی طرح میں بھی نبی ہوں، میں مہدی ہوں، میں ذلی نبی بروزی نبی ہوں۔ خالد خان پٹھان وہیں کھڑا تھا، اس نے ایک پولیس والے سے اسلحہ پستول کھینچا، اسی سے ہی گولیاں برسا دی، وہیں ہی اس کافر کو ڈھیر کر دیا۔ یہ ہوتے لوگ قبول کرنے والے۔ کیا ہم نے بھی قبول کیا کچھ؟ ہم تو یار اپنے آنکھ میں اکثر کہتا ہوں، میری ہر تقریر میں یہ بات ہوتی ہے، یارو ہم اپنی آنکھ کو اپنا نہیں بنا سکے، اپنے ہاتھ کو اپنا نہیں بنا سکے، جو ہمارے اندر بھی قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں، شیطان بیٹھے ہوئے ہیں، کافر ہیں، ایک کفرستان ہے اندر جو کام کر رہا ہے۔ وہی تو داڑھی نہیں رکھنے دیتا، وہی تو نماز نہیں پڑھنے دیتا، وہی تو سچ نہیں بولنے دیتا، وہی تو صحیح قربانی نہیں کرنے دیتا، وہی تو ہے جو ہمیں قربان نہیں ہونے دیتا۔ آخر ہم نے جو ہمارے اپنے اندر کفرستان بنا ہوا ہے اس کو ہم نے کب مارنا؟ اسلام آباد میں اگر بنے بت خانہ تو ہم نے فیس بک پر دوسرے ذرائع پر احتجاج کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو بت فروش نہیں ہیں، بت شکن ہیں۔ کیا جو ہمارے اپنے اندر بت بنے ہوئے ہیں ان کو ہم نے توڑ لیا؟ بت شکن تو تب بنتے، ہم تو بت فروش ہوئے۔ پاکستان کی انتظامیہ نے، پولیس نے ان آدمیوں کو پکڑ کر جنہوں نے بت توڑے قید خانے میں ڈال دیا کہ تم نے بت توڑے کیوں ہیں؟ ہم نے تو یہ بیچنا تھا، 20 بلین کے ملین ڈالر کا تھا وہ، تو نے ہمارے پیسے خراب کر دیے۔ محمود غزنوی سے پوچھئے، جب سومناتھ کا مندر توڑا اور وہاں کا جو بت تھا وہ بھی تو ارب ہار روپے اس وقت دیا کر دیتے تھے، سونے چاندی کے انہوں نے ڈھیر لگا دیے۔ محمود نے فرمایا نہیں، ہم بت فروش نہیں ہیں، ہم تو بت شکن ہیں، ہم تو توڑیں گے یہ بت۔ آئیے مسلمانوں، یہ چپ کا بت بھی توڑیے، یہ بھی ایک بت ہے، ہم کب توڑیں گے؟ ایمان اسلام کے لیے، دین کے لیے کب نکلیں گے؟ یہ قربانیاں جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ چھترے، یہ بکرے، یہ گائے، یہ بھینس، یہ سنڈے، یہ جو بھی ہے اللہ قبول فرمائے، یہ حصے بھی قبول فرمائے، یہ اپنی جو ہیں وہ بھی قبول فرمائے، مگر ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ ہم آج خود نیک بنیں، ہم مریں تو اللہ کے ولی بن کر مریں، صرف مسلمان نہیں کہ بس ہم صرف مسلمان بن کر مر گئے، مومن بن کر مر گئے، نہیں۔ اس کا جو اگلا سٹیپ ہے، اگلی باری ہے، وہ ہے اللہ کا ولی بننا۔ ایمان اسلام کے ساتھ ساتھ کوشش اور اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کریں کہ ہم مریں تو اللہ کے ولی بن کر مریں۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو نیکی کی توفیق، برائی سے بچنے کی قوت عطا فرمائے۔ یہ بچہ فاضل بخش میلادی ایک ناشر سناتا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد اذان۔